آله وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة والكرامة جميعا para karya Kalimantan Wusta Indonesia. Alhamdulillah, sahibul kiram wal fadilah, Ustaz Fajrianul Abdullah Al-Muni, sahibul fadilah wal karamah, Ustazna Al-Habib Abdullah Hussein Ali Idrus, dan para karya akhirnya fillah majmu'ah Sibtu Darar Ahbabul Mustafa din Musalla Al-Mubashirin Komplek Bamas Permainan Karya. Alhamdulillah, jamaah Masjid Rawdatul Jannah, Pangkaraya Al-Madhumin berundangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla alladhi qad ahabna nimma kathira hatta tattadamna fi hadal makan al-mubarak. Amin ya rabbal alamin. Dzikra miladur rasul, untuk memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Rawdatul Jannah Palangkaraya. Kunna hadha ma'akum bi ra'isatil jalsati khamsa tasma'u lana ay yaqra tartib barnamij fi hadha liqa Sa'id al-barnamij awal. Kami bacakan sesudah acara al-barnamij awal. Acara pertama al-iftah, pembukaan. Hayya bina naqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wal marj wal barnamij tsani qiraatul Quran. Akhirnya billah Denny Saputra SH, tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم اللهم اهدنا بهداية القرآن الفاتحة على ذلك نشهد amin ya rabbal alamin. Al-Barnamij tadi acara kedua Kalimatul Tauhid wa Tahniah di Masjid Rawdatul Jannah Palangkaraya. Akhina fillah Ustaz Amanto Surya Langka Al-Hajj. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nahnu jami'an nahdur huna li ajli an nahtafila bi maulidi nabiyina syarif Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dzikra lana jami'an tab'an wa kadzalika hunaka insyaallah tausiyah min syekhina ustadzina habibina Salih bin Muhammad Al-Fakir bin Yaman. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah sebagai sebuah peringatan bagi kita dalam rangka nantinya kita akan mendengar tausiah dari syekh kita dari jauh, dari Madinah Al-Yaman, sebuah kota yang mendahfiha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Yaman, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Ahlul Yaman. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul Yaman hum araq quluban
al-imanu yaman, wal fiqhu yaman, wal hikmah yamaniyah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, kata Nabi SAW. Mereka memiliki hati yang amat sangat lembut. Iman itu adalah Yaman, fikih itu adalah Yaman, dan hikmah itu adalah Yaman. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah." Telah datang kepada kalian ahlul Yaman, dan mereka adalah orang yang sangat antusias, sangat peduli untuk pertama kali bersalaman, musafah. Inilah diantara pujian Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman. Wa hahunal yaum nahnu ma'ah ahlil Yaman ma'ana. Dan alhamdulillah telah datang di hadapan kita salah satu dari penduduk Yaman itu, dan dia adalah seorang syekh yang insyaallah sayulqi lana al-muhadarah, sayulqi lana tausiyah, taujihat liman ja'a fi hadzal masjid. La astati an udzakir wa adkur. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Likulli man sahama wa ayyada fi hadzal ihtifal bi hadzal yaum. Semua orang yang punya andil, yang punya saham dalam terlaksanaan iqamah hadzal ihtifal hadzal yaum, di antaranya adalah tentunya adalah para takmir masjid di Rawdatul Jannah ini, wa kadzalika man sahama fil infaq, ya, yang termasuk mendanai dan berinfak pada acara kegiatan hari ini. Dan tentunya adalah juga tidak saya lupakan, ya, para undangan, para jamaah, ya, yang telah memenuhi masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya bismi hadzal masjid, ya, nashkuru Syekh wa kadzalika al-mutarjim Ustaz Fajrianur Abdullah Al-Mughni min Amuntai, dari Amuntai, yurafiquhu daiman insyaallah. Fa nashkuruhu kadzalik wa ahlan wa sahlan fi hadzal masjid, ahlan wa sahlan fi madinati Palangkaraya. Wa narju an takuna hadhihi ziyarah mumti'ah insyaallah jami'an. Kadzalika Ustaz Al-Fadil Syekhana min Yaman, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'mat al-ijtima' fi lailatul jum'ah fi baitin min buyutillah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala أن يبارك لنا وإياكم بركة شاملة في ليلة الجمعة في هذا المجلس المبارك المحفوف باحتفالنا وفرحنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di malam Jumat yang penuh keberkahan dan di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di tempat ini, terkhusus kita melaksanakan Maulid baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita sehari-hari, seluruh kehidupan kita sempurna dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nusalli wa nusallim ala al-qa'il akthiru alayya min as-salah fi al-lailati al-gharra wal yawm al-azhar. Qila ya Rasulullah wa ma lailatul gharra? Qala lailatul jum'ah wal yawm al-azhar yawmul jum'ah. Dan semoga marilah kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda dalam salah satu hadis beliau, "Perbanyaklah oleh kalian bersalawat dan salam kepadaku pada malam Gharra dan Yaumul Azhar." Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu malam Gharra dan apa itu hari Azhar?" Maka baginda Rasulullah beliau menjawab, yaitu adalah malam Jumat dan di hari Jumat. جميع الحاضرين والحاضرات بالخصوص الحبيب عبد الله العيدروس، جميع الحبايب والمشايخ والكيان في هذا المجلس المبارك،
اسمحوا لنا في هذه الليلة أن نتكلم على ما كتب لنا في هذا الإعلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في أنفاسنا وأوقاتنا ولحظاتنا. Jamaah hadirin sekalian dan hadirat, terlebih khusus guru kita Al-Habib Abdullah Al-Idrus dan para ulama-ulama lainnya, tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat. Kata beliau, malam ini izinkan saya menyampaikan sesuai tema kita malam ini. Apa itu temanya, panjang lah. Ya pokoknya pian baca seorang aja temanya. نحن وإياكم في ليلة كريمة، ليلة عظيمة، ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء. Kita semua berada di malam yang mulia. Kita berada di malam yang agung, yang mana malam ini adalah malam mustajab doa-doa kita. في الحديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يطلع على عباده في الثلث الأخير من الليل. كل ليلة آخر الليل الله يطلع على عباده. يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأعطي حاجته؟ إلا ليلة الجمعة يطلع الله من بعد أذان المغرب إلى أذان الصبح. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, beliau setiap malam Allah taala itu memandang kepada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga terakhir daripada malam Allah taala memandang kepada hamba-hambanya. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang minta ampuni maka aku ampuni dosa-dosanya? Adakah di antara kalian yang ingin bertaubat maka aku akan terima taubatnya? Adakah di antara kalian yang minta hajat aku kabulkan hajatnya? Ini Allah Ta'ala setiap malam memandang kepada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Tapi di malam Jumat, khusus malam Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dari setelah maghrib sampai sebelum subuh. Semalaman suntuk Allah Ta'ala di malam Jumat akan mengijabah doa kita. في كل لحظة من بعد أذان المغرب إلى أذان الصبح، في كل لحظة الله ينادي: إيه يا عبادي يا عبادي، يا الذي يأكلون، يا الذي يلعبون، يا الذي يصلون، يا الذي ينامون، هل من طالب حاجة فأعطي حاجته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل لحظة نداء الله ينادي إلى أذان صلاة الصبح. Di setiap waktu Allah Ta'ala memanggil kepada hamba-hambanya. Dari setelah azan maghrib, tidak lepas sedetik pun Allah Ta'ala memanggil kepada hamba-hambanya. Hai hambaku, adakah di antara kalian yang minta ampuni, ku ampuni dosa-dosanya? Adakah di antara kalian yang bertaubat, aku terima taubatnya? Adakah di antara kalian yang pengen hajatnya, ku kabulkan hajatnya? Ini dari setelah azan maghrib, dari masuk waktu maghrib sampai subuh, semalaman suntuk Allah Ta'ala menerima kita. وفي هذه اللحظة الله ينادي. Dan sekarang pun Allah Ta'ala memanggil. ماذا نطلب من الله؟ Apa yang kita minta dari Allah? ذنوبنا كثير، المغفرة قريب. Kalau dosa kita banyak, ayo Allah Ta'ala bakal mengampuni kita. حاجاتنا كثير، قاضي الحاجات قريب مننا. Hajat kita banyak, Allah Ta'ala sang pengabul hajat, dekat dengan kita. لذلك اجعلوا ليلة الجمعة ليلة متغيرة عن جميع الليالي في الأسبوع، فإنها ليلة كريمة عظيمة جسيمة. Karena itu mari jadikan malam Jumat, terkhusus di malam Jumat, bedakan malam Jumat ini dengan malam-malam yang lainnya. Kalau malam-malam lain kita lalai, kita sibuk dengan urusan-urusan kita, khususkan malam Jumat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال صلى الله عليه وآله وسلم 4 ليالي لا يرد ما قال يستجاب. سبحان الله، كلمة النبي قوية، ما كان يستجاب فيها الدعاء، قال لا يرد فيها الدعاء، كل من دعا يستجاب له. Baginda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan dalam salah satu hadisnya, kata beliau 4 malam la yurad. Di sini baginda Rasulullah memakai kalimat la yurad, tidak ditolak, bukan kalimat yustajab, tapi tidak ditolak. Kalau karena ditolak pasti diterima. Ujar baginda Rasulullah 4 malam, yang mana 4 malam ini apabila hamba meminta kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أول ليلة من رجب، وليلة العيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليلة الجمعة. Yang pertama yaitu adalah
malam pertama daripada bulan Rajab. Lain malam pertama pian kawin, lain malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua malam Idul Fitri, dan yang ketiga malam Idul Adha, dan yang keempat yaitu adalah malam Jumat. Ini setiap malam Jumat. وأفضل الليالي في هذه الأربع ليلة الجمعة. Dan yang paling afdal daripada malam-malam dari 4 malam ini yaitu adalah malam Jumat. بل قال الإمام النووي عليه رحمة الله ليلة الجمعة تفوق ليلة القدر. Bahkan Imam Nawawi beliau menyebutkan, ujar sidin, malam Jumat itu mengalahkan malam Lailatul Qadar. ليلة القدر ليلة في السنة. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu 1 malam aja setahun. ليلة الجمعة في كل أسبوع. Tapi kalau malam Jumat setiap minggu. فلذلك اغتنموا ليلة الجمعة، كثرة الدعاء، كثرة التضرع، كثرة الإنابة، كثرة الانكسار إلى الله في ليلة الجمعة. Karena itu perbanyak di malam Jumat ini, banyak doa, banyaki taubat kepada Allah, banyaki minta lawan Allah Subhanahu wa taala. فإذا الإنسان أقبل على الله في الدعاء في ليلة الجمعة في هذه الليلة بعد المجلس أو قبل المجلس بعد العشاء آخر الليل قبل آخر الليل الساعة 12 الساعة 11 في وقت من الأوقات ليلة الجمعة يدعو إلى الله بانكسار. الله لا يقبل دعاء متكبر، لا لا لا. تدعو إلى الله برفع يدين وبلسانك يا الله يا الله وقلبك متكبر. الله يرفض هذا، لا يريد هذا. الله ينظر إلى القلب المنكسر عند الدعاء. Dan di malam Jumat ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah, Allah taala akan terima doa-doa kita. Tidak akan Allah taala kabulkan doa seorang hamba, dia mulutnya mengucap ya Allah, tangannya mengangkat ke langit, tetapi hatinya sombong. Allah taala tidak akan menerima doa-doa tersebut. سيدنا موسى اشتكى إليه بعض أصحابه يا نبي الله أنت تقول إن الله قريب ندعوه، أن الله يستجيب إذا دعوناه، أنا أدعو ربي كل يوم وكل ليلة ما في فائدة، ما في إجابة. ذهب سيدنا موسى يكلم الله يا رب فلان بن فلان يدعوك ليلة ليلتين أسبوع أسبوعين ما في فائدة، ما في جواب يا رب، لماذا لا تجيب يا رب؟ قال يا موسى أخبر فلان بن فلان أنه يدعوني وقلبه مشغول بغنمه. هو يقول يا الله وقلبه مع الغنم وعقله يفكر في الغنم. أخبره يدعوني وقلبه يقول معي أجيب دعوته. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang, dia ini setiap malam, setiap hari doa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Maka dia ngadu kepada Nabiullah Musa, hai Nabiullah Musa, ujar pian, bilanya berdoa lawan Allah pasti dikabulkan. Ulun berdoa sekian tahun sudah, setiap hari minta lawan Allah, setiap malam minta lawan Allah, sampai ini kada kabul-kabul lagi doa. Maka Nabiullah Musa alaihissalam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertutur kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Musa bertanya, wahai Allah, itulah fulan bin fulan, hamba pian fulan bin fulan, inya ma'adu lawan ulun, tiap hari tiap malam minta lawan pian, tapi doanya belum dikabulkan. Sedangkan engkau menjanjikan doa siapapun yang berdoa akan dikabulkan. Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya ketika inya minta kepadaku, mulutnya mengucapkan doa, tapi hatinya sibuk dengan kambing-kambingnya, pikirannya sibuk ke tempat lain. Karena itu seandainya ujar Allah Ta'ala, inya minta bujur-bujur dengan hatinya, inya mengucapkan dengan mulutnya dan hatinya hadir, hatinya minta kepada Allah, maka aku akan kabulkan doa-doanya. فالمؤمن والمسلم المتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إذا دعا ربه أولا يهيئ قلبه قبل الدعاء. قلبك جاهز ولا عاد ملخبط؟ عاد الدنيا والأكل يأخذه والأولاد يأخذه وشيء من أفكار الدنيا والمال إيه أولا قبل الدعاء هيئ قلبك لأجل يكون نظر الله إلى قلبك قبل لسانك قبل دعائك. الله ينظر إلى قلبك أولا. Nah, karena itu kita sebagai manusia kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita persiapkan dulu hati kita.
Siap-siap hati kita. Jangan sampai hati kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, masih sibuk dengan makanan, masih sibuk dengan bini, masih sibuk dengan anak, masih sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Minta lawan Allah Subhanahu wa taala, yang minta mulutnya, hatinya gak disiap. وكونوا على يمين أيها الحاضرين والحاضرات سواء ليلة الجمعة أو في غير ليلة الجمعة أن الله يسمع دعاءكم وأن كل حاجاتكم سهلة على الله يسيرة على الله لا يصعب على ربكم شيء. Dan yakinkan dalam hati kita, tanamkan dalam hati kita bahwasanya apabila kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, karena Allah memandang kepada hati kita sebelum mulut kita. Apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bujur-bujur dari hati kita, maka Allah akan kabulkan, baik malam apapun itu, bukan cuma khusus di malam Jumat, di malam apapun, di hari apapun, Allah taala pasti kabulkan doa-doa kita. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليك من حبل الوريد. Karena Allah Ta'ala itu maha dekat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apabila meminta akanku oleh hambaku, maka bertanya hambaku akan aku di mana Allah, maka katakan ini qarib, sungguhnya aku ini dekat. لا تستحي من ربك أثناء الدعاء، اطلب ربك دنيا ودين، لا تستحي من ربك ولا تخاف من خالقك جل جلاله. Dan jangan takut dan jangan malu minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Minta urusan dunia, minta urusan akhirat, minta semua lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut ataupun supan lawan Allah. سيدنا موسى صلوا على النبي محمد. سيدنا موسى احتاج ملح مع زوجته، يريدوا يطبخوا الطعام ما وجدوا الملح في البيت. سيدنا موسى ذهب إلى الجيران، السلام عليكم، هل يوجد معكم شيء من الملح؟ نريد نطبخ الطعام. الله أرسل جبريل في تلك اللحظة، يا موسى، يعاتب الله سيدنا موسى، يا موسى تسأل الجيران وأنا موجود، تسأل المخلوق وأنا الخالق، تسأل المرزوق وأنا الرازق. يا موسى سلني ملح طعامك، حتى ملح الطعام يا رب ما لا يوجد ملح في البيت يا رب، هو الذي يعطيك جل جلاله. سلني ملح طعامك حتى علف شاتك، الأكل حق الغنم حقك أنا أعطيك يا موسى. Nabi Allah Musa alaihissalam, pernah suatu hari Nabi Allah Musa, ini beliau waktu masak, istri beliau lagi masak, rupanya garam habis di rumah, habisan uyah. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam sidin minta ke tetangga, datang ke rumah tetangga, ketok lawangnya, minta panggil Nabi Allah Musa, minta uyah di rumah kami habis. Lalu Allah Ta'ala langsung situ sini mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala, hai Musa, kenapa engkau minta kepada makhluk sedangkan aku ada? Kenapa engkau minta kepada orang yang diberi rezeki sedangkan yang memberi rezeki ada? Kenapa engkau minta kepada hamba sedangkan Tuhan ada? Minta kepada ujar Allah Ta'ala sekalipun itu garam yang ada di rumah. Bahkan jangankan garam ujar Allah Ta'ala, minta makanan geser kambing ikan, minta lawan aku akan kabulkan doa-doamu. Nah jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita minta dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang tunduk kepada Allah, hati yang mungkasir, yang pecah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah, merasa diri kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta sebenar-benarnya, apapun yang kita minta, baik itu makanan, minuman, minta, ya Allah, engkau maha pemberi rezeki dan ulun yang diberi rezeki. Ya Allah, engkau yang maha menciptakan dan ulun yang diciptakan. Berikan rezeki kepada ulun. Minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doamu di waktu yang akan dekat. كثير من العباد، كثير من المخلوقين، أول ما تحصل له مصيبة مباشرة إلى فلان، إلى فلان، إلى أبيه، إلى أخيه، إلى فلان القوي في الحكومة، أو يا فلان أنا مشكلة كذا وكذا وكذا وكذا. قبل هذا كله الله موجود. التجئ إلى ربك أول، اعمل أولا، التجئ إلى بارئك وإلى خالقك، ثم اعمل بالأسباب. الخطأ الذي نحن نرتكبه، مريض مباشرة للمستشفى، ذو الحاجة مباشرة إلى فلان يشتكي له. لا تشتكي إلى أحد، اشتكي إلى ربك أول، وتشوف الجواب قبل أن تشتكي إلى المخلوقين. Kebanyakan dari kita apabila ada musibah, ada masalah yang menimpa kita,
ada sesuatu apapun itu yang kada cocok lawan hati kita, lalu aja mengadu ke makhluk. Ada yang ini mengadu ke makhluk, ada ini mengadu ke makhluk, ada yang minta perlindungan dari makhluk. Sebelum kita mengadu kepada makhluk, minta dulu lawan Allah. Garing deh misal, garing. Sebelum kita berobat ke rumah sakit, minta lawan Allah, minta sembuhkan. Kemudian kita berobat. Sebelum ada permasalahan, sebelum kita mengadu kepada makhluk permasalahan kita tadi, minta lawan Allah. Adu dulu lawan Allah. Ya Allah, ini. Maka lihat dari sini. Kalau kita benar-benar minta lawan Allah sebelum lawan makhluk, maka kita lihat di waktu yang dekat Allah Ta'ala akan berikan jawaban-jawaban kepada kita. Alladhi kalimah al-haddad hunak alladhi li ghairak lan yasil ilayk. Alladhi li ghairak maktub li fulan wa fulan mustahil yasil ilayk. Walladhi yusib lak hasilun لديك. ايش المطلوب يا امام؟ فاشتغل بربك خلاص، خليك مع الله. والله ما يقدر واحد يسكن متحرك ولا يحرك مساكن الا بامر الله. فامورك واموري بيد الله، لماذا نسال المخلوقين؟ Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam salah satu syair beliau, qasidah beliau, ujar sini, alladzi li ghairak la yasil ilaih. Apa yang ditentukan oleh Allah untuk orang lain kada bakalan kita dapati. Allah menentukan ini geser si A, karena mungkin lawan kita. Dan apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, kada mungkin kepada orang lain. Fashtagil bi rabbak. Ini ujar sini. Maka sibukkanlah dirimu dengan Tuhan. Sibuk lawan Allah. Sibuk minta lawan Allah. Sibuk adu lawan Allah. واعلم أن الأمة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة الدكتور والمسؤول والغني والتاجر والصغير والأب والأم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ujar baginda Rasulullah, apapun itu, baik ya jabatannya, apapun itu pangkatnya, apapun itu gelarnya, kalau inya hendak memberikan manfaat kepada kita atau memberikan mudarat kepada kita, maka ujar baginda Rasulullah, bahkan seluruh makhluk kalau berkumpul hendak memberi manfaat lawan kita, kada bakalan memberikan manfaat kepada kita kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Manfaatnya biyadi man? Manfaat kita di kekuasaan siapa? Biyadillah. Kekuasaan Allah. Kulluha biyadil khaliq jalla jalaluh. Bukan di kekuasaan makhluk, bukan di kekuasaan si A, si B, semuanya dipegang oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hin yas'al yaghdabu. Bani Adam law sa'ala al-yawm al-awwal yu'tik, al-yawm al-thani yu'tik, al-yawm al-thalith يقول لك ايه؟ يكفي خلاص، انت مشكلة دائما. لكن الله إذا ستسأله يزيدك وتسأله مرة أخرى يزيدك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملح. إيه معنى الملح؟ كثير الدعاء. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka kepada hamba yang sering minta-minta kepada Allah. Tapi kalau yang manusia, sekali dibari, 2 kali dibari, 3 kali dibari, 4 kali, nyawa terus meminta aja sendiri. Dulak udah melihat nyawa jauh sana. Manusia amun kerancakan dipintai saring, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala amun rancak dipinta, semakin kita minta lawan Allah, semakin Allah cinta lawan kita, semakin senang Allah ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mulihina fid du'a. Apa itu mulihin? Mulihin itu yang banyak mintanya lawan Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إذا كان العبد العاصي أو العبد الطائع صاحب الطاعة وصاحب القرب والولي هذا، إذا قال يا الله، الله يقول له مرة واحدة لبيك يا عبدي. لكن صاحب المعصية صاحب الغفلة عندما يقول يا الله، الله يفرح، لبيك 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 عبدي 3 مرات. Itu disebutkan kalau yang minta kepada Allah itu wali, yang minta kepada Allah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang kenal dengan Allah, yang selalu berbuat taat kepada Allah. Itu ketika ia minta ya Rabb, ya Allah, Allah Ta'ala menyahut labbaik ya abdi, pun hambaku. Sekali
tinggi. Tapi kalau yang minta ahlul maksiat, yang minta orangnya mu'ul, yang minta orangnya ya sudahlah, kata-kataguran, ahlul maksiat orangnya, inya minta ya Rabb, inya minta, maka Allah Ta'ala menjawab labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. 3 kali Allah Ta'ala menyahutnya. Senang Allah Ta'ala dipinta, apalagi orang yang ahlu maksiat yang minta kepada Allah. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إن الله يستحي. إيه معنى يستحي؟ إن الله يستحي أن يمد العبد يديه إلى السماء فيردها صفرا. إذا قلت يا الله ويدك مرفوع إلى السماء وقلبك مرفوع يده إلى السماء، قلبك ويدك مرفوع إلى السماء، يستحي الله أن يردها صفرا. الله بده يعطيك الجلال. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah menyebutkan apabila hamba ini minta mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan hatinya, tangan yang ada dalam hatinya pun juga mengangkat ke langit, maka Allah Ta'ala malu, Allah Ta'ala kadang memberikan apa-apa lawan hamba tadi. لذلك يكون لنا جلوس مع الله متى ما ضاقت علينا شيء من قلة المال، قلة الرزق، مصيبة، مرض، غير ذلك، نلجأ إلى الله ركعتين، ساعة 2 ودمعتين بتقضى كل الحوائج. Nah, jadi ujar sidin kapanpun itu, ketika kita kena musibah, ketika kita kena sesuatu yang kadang kita ketujui, misal harta kita hilang atau rezeki kita akan lancar, minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar jam 2 dengan linangan air mata, minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan lancarkan segala urusan kita. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أين نجد ربنا؟ قال ربي سبحانه وتعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم لا يدري. القلب المنكسر، القلب الخاضع الذي يعترف أنه مذنب، الله موجود عند هذا القلب. Pernah baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, bicara sahabat tadi, wahai Rasulullah, di mana kami memperdapati Tuhan kami? Anak mendapati Tuhan ini di mana? Bicara baginda Rasulullah, jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana inda munkasiri. Aku di dalam atau aku berada di sisi orang yang hatinya pecah, yang hatinya merasa inya itu hina, yang merasa inya itu pendosa, maka Allah Ta'ala bersama lawannya. كل ليلة يجعل لك جلسة مع ربك، ادعو حاجة فلان كذا كذا، صلاح أولادك، مالك في الدنيا، مرض والدك، بنتك، زوجتك، حاجات دنيا، حاجات قبر، لا تنسى حاجات القبر، لا تنسى حاجات الآخرة. كل ليلة يجلسك مع رب يا رب، ولو حتى بعد كل صلاة، ولو بعد كل قراءة القرآن، الجأ إلى ربك، ادعو إلى ربك، بتشوف الإجابة أمامك. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta untuk kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan seluruh urusan-urusan kita. Minta bujur-bujur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat di waktu yang akan dekat Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doa kita. من الأشياء المهمة في ليلة الجمعة كثرة الدعاء. النبي أمرنا بكثرة الدعاء صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan tadi juga minta untuk kebaikan di alam kubur kita. Karena itu jadi sini baginda Rasulullah SAW, terlebih khusus di malam Jumat ini, beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa di malam Jumat. ذنوبنا كثير لكن مغفرة الله أكبر من ذلك. Dosa kita memang banyak, tapi Allah Ta'ala lebih besar, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. يأتي لك وساوس شيطانية، خواطر شيطانية، هوى نفس، فلان وفلان، أنت زنيت، أنت سرقت، أنت أخذت مال كذا، أنت ظلمت، أنت ما في مغفرة لك. لا تحاول، أنت مبغوض، أنت ملعون، أنت انتبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله تأكيد إن الله يغفر الذنوب ما كان بعضها ولا نصفها إن الله يغفر الذنوب جميعا. Kita manusia ini kadang-kadang ada bisikan-bisikan syaitan. Ujar syaitan, oh ikam ini ahlu maksiat, ikam ini penzina, ikam ini maling, ikam ini menggawi maksiat, engkau ini
sudah lain ahli rahmat, ahli maksiat, karena bakalan dosa-dosa ikam diampuni oleh Allah. Ujar Sidin, jangan dengari bisikan-bisikan dalam hati tadi, ikam berzina, ikam maling, ikam ini, jangan dengari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, janganlah yang mana kalian asrafu ala anfusihim, yang mana kalian maksiat. Intinya gitu, maknanya maksiat. Asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengampuni, bukan mengampuni sebagian dosa, yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosamu. وإذا حاجاتك كبيرة، حاجاتك مطالبك كبيرة، اطلبها من ربك. ألح على الله من ربك، بتشوف العجائب العجاب بعد الدعاء. Dan apabila hajatmu sebesar apapun, minta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan hajatmu walaupun sebesar apapun. والحمد لله الفقير في كتاب اسمه وصايا نورانية، وصية الدعاء وكيف يستجاب الدعاء. ومعكم في كتاب من الأدب النبوي آداب الدعاء. إذا تريد دعاء يكون مستجاب بسرعة، اقرأ هذه الآداب المباركة في كتاب وصايا نورانية وكتاب من الأدب النبوي. Dan alhamdulillah saya ada menulis kitab adab Wasaya Nuraniyah yang judulnya Wasaya Nuraniyah dan kitab Adabun Nabawiyah. Nah, apabila kita hendak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab tadi. Doa bagaimana doa kita supaya cepat dikabulkan. Kemudian adab-adab baginda Rasulullah ketika berdoa, apa-apa ketika berdoa di situ pun disebutkan dalam kitab tersebut. فمن أراد هذا الكتاب إن شاء الله بعد المجلس إن شاء الله مع الأستاذ نبدي إن شاء الله. Jadi siapa nanti yang mau kitab yang dikarang oleh beliau langsung, silahkan nanti di luar bersama Ustaz Nandi. واجعلوا لكم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نصيب من صلاة الوتر، نصيب من قراءة سورة الكهف، نصيب من الدعاء الكثير في هذه الليلة المباركة. Nah, jadi ujar Sidin, di malam Jumat ini, mari malam Jumat ini jadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diantaranya membaca surah Al-Kahfi, diantaranya sholat witir, diantaranya perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan kita tinggalkan. Kalau bisa jangan kita tinggalkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat ulun terjemahkan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa asal. Zaman wujud fi hadha al-yawm fi kulli yawm fi al-yawm al-ma'mud. شران في الدنيا الآخرة سيد الوجود وصاحب الاسم الشريف وعلى آل خير كل موجود وسلم تسليما كثيرا. صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جامع الحاجة وتطهرنا بها من جميع الشر، ترفعنا بها جميع الدرجة وتبلغنا بها أصل الغير من جميع الخيرات في الحياة وأبدا وتسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله حليم الكريم سبحان رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا لك رضا إلا غير أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واهد علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نسألك خير علمنا وخير أعمالنا وخير النجاة وخير حياتنا وخير ممات خير الثواب. وحقق إيماننا وارفع درجتنا قبل بهذا المجلس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولأخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tayran irian wa tayran cendrawasih, burung irian burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ila huna awalan wa ila liqa masalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.